درود شریف پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال الله تبارك وتعالى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن अधर्मा भी भवता परदोषियम गुलिस्त्रियम स्त्रीषु दुष्टाषु यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः अधवधानी यरूनस्य यर्तानि न किरसे परमिन्निति यर्तानि नराशं सुवाजिन निछेदि वीर पुरुषं सुग्नेरिमहे रथन न दुर्गा वस्तगा सुधान व विश्व सम्मानी. संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की ज़ात है, संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की ज़ात है, संसार में सुशील मोहम्मद की ज़ात है. हिंदी का शेर है, जितने नौजवान हैं वो समझ जाएंगे जो हिंदी पढ़ते हैं. संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की ज़ात है, संसार में सुशील मोहम्मद की ज़ात है. जिनको स्वर्गलोक की कुंजी खुदा ने दी, जिनको स्वर्गलोक की कुंजी खुदा ने दी, सुंदर सरस सलीस मोहम्मद की ज़ात है. उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की ज़ात है. भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, कौसर व सलसबील मोहम्मद की ज़ात है. तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, इसके साथ साथ संतान रो पड़े. ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े. अजीज़ान गिरामी, बुजुर्गो, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का एहसान व करम ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको दीन की निस्बत से थोड़ी देर दीन की बातें कहने और सुनने की तौफीक दी. दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए. नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है और मैंने हदीस मुबारका आपके सामने पेश की है. मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को आप लोग बगौर सुनेंगे. सुनेंगे? हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह. करेंगे इंशाअल्लाह इस पर अमल जो कही जाए बात. ये हाफिज कुरान जो अपने सीने के अंदर कुरान को महफूज किया है, बड़ी मशक्क़तों के साथ उन्होंने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर बसाया है. उसके सर पर दस्तार रखा जाएगा आज, और बड़े खुश नसीब है उसके माँ बाप
جس کے سر پر کل قیامت کے دن تاج رکھا جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ لوگ کہیں گے اس کے سر پر ایسا تاج رکھا گیا ہے، آخر ہے یہ کون؟ کہیں گے یہ اس حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر مشقتیں جھیل کر کے اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا۔ وہ حافظ قرآن جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلالہ وحرم حرامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، حفظیات کر لیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلالہ، پھر قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھا، قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھا۔ جوان ساتھیوں بزرگوں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت والا بنا دے گا۔ بس اتنا ہی نہیں، میں نے کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے کہ حافظ قرآن، عالم دین، 10 ایسے لوگوں کو وہ کل قیامت کے دن جنت دلائے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ۔ 10 ایسے لوگوں کے حق میں وہ شفاعت کریں گے، 10 ایسے لوگوں کے حق میں وہ سفارش کریں گے جس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ بتاؤ تو صحیح چکلا کے نوجوانوں، کیا وہ اپنے ماں کو بھول جائے گا؟ کیا اپنے باپ کو بھول جائے گا؟ کیا اپنے دادا کو بھول جائے گا؟ کیا وہ اپنے دادی کو بھول جائے گا؟ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اس نے حافظ قرآن عالم دین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھ لیا، پروردگار عالم شفقت کی نگاہ کی دیکھنے کی وجہ سے اسے بھی جہنم سے ہٹا کر کے جنت والا بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا چکلا کے نوجوانوں آپ ڈاکٹر مت بناؤ، اس قوم کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچے کو پروفیسر مت بناؤ، اس قوم کو ایک اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اپنے بچے کو انجینئر مت بناؤ، اس قوم کو ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے۔ لیکن ان تمام علوم و فنون کے پڑھانے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو تاکہ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کے لیے جنت کا سامان بن جائے گا۔ انشاءاللہ خود پڑھیں گے قرآن، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں گے۔ جوان ساتھیوں بزرگوں، ویدوں کے اندر بھی ملتا ہے تسمہ شاسترم پرمانمتے کاریا کاریا ویوستتو، جو ویکتی جو منش قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن جو پڑھاتے ہیں اس کے ارد گرد ہم بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھا کے بتلائیں انشاءاللہ۔ جوان ساتھیوں بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہو اس چکلا گاؤں کے اندر بیداری آئے، اس گاؤں کے اندر تعلیمی بیداری آئے، ہمارا گاؤں اچھا ہو، ہمارا محلہ اچھا ہو، تو سب سے پہلے گاؤں کو اچھا بنانے میں، محلے کو اچھا بنانے میں ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ ماں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کیسی ماں تھی؟ اس نے یہ ٹھان لیا تھا جب تک میرا بچہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے، جب تک میرا بچہ عالم دین نہ بن جائے، اس وقت تک میں ایکسپٹ نہ کروں گا یہ میرا بیٹا ہے۔ قوم کے نوجوانوں، ماں کیسی تھی؟ ماں کے سر پر شہر کا سایہ نہیں تھا۔ ماں کیسی تھی؟ ماں بیوہ ہو چکی تھی۔ اور بچہ کیسا تھا؟ بچہ یتیم ہو چکا تھا، لیکن ماں نے ٹھان لیا، ماں نے یہ عہد کر لیا جب تک میرا بچہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے تب تک میں نہیں مانوں گا کہ یہ میرا لڑکا ہے۔ ماں بچے کے ہاتھ کو پکڑ کر کے استاد کے گود میں بٹھاتی ہے اور بٹھانے کے بعد کہتی ہے استاد جی یہ میرا لخت جگر ہے، اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، یہ یتیم ہو چکا ہے اور میں بیوہ ہو چکی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میرے بچے کا داخلہ لیجئے، اس شرط پر لیجئے کہ آپ اسے کبھی چھٹی مت دیجئے گا جب تک یہ قرآن کا حافظ نہ بن جائے، جب تک یہ عالم دین نہ بن جائے۔ استاد جی نے کہا ٹھیک ہے اس بچے کی چھٹی نہیں ہوگی، جب یہ بچہ حافظ قرآن بنے گا پھر اس کی چھٹی ہوگی، جب یہ بچہ عالم دین بنے گا پھر اس کی چھٹی ہوگی۔ میرے قوم کے نوجوانوں سنو، آپ بھی اگر ایسے کر لیتے ہیں تو آپ کا بچہ بھی قرآن کا حافظ بنے گا۔ تو اس نے کہا، استاد جی نے کہا ٹھیک ہے اس بچے کا داخلہ ہو جائے گا، شرط کیا تھی؟ اس کو چھٹی مت دیجیے گا۔ ہاں بچہ ہوتا ہے جب مدرسے کے اندر پڑھنا شروع کرتا ہے اس بچے کو ماں کی یاد ستانے لگتی ہے، ماں کی یاد تڑپانے لگتی ہے، بچہ استاد کے پاس پہنچ کر کے کہنے لگتا ہے استاد جی چھٹی دے دیجیے، میں ماں کا دیدار کر لوں گا، میں ماں کو دیکھوں گا۔ استاد نے کہا تمہاری ماں نے تو منع کیا تھا اس بچے کو چھٹی مت دینا۔ استاد نے کہا ایسا کرتے ہیں، اگر
اگر اس بچے کو چھٹی نہیں دیتے ہیں یہ بچہ ناراض ہو جائے گا، ایسا کرتے ہیں اس بچے کو کچھ سبق دیتے ہیں، اور اتنا سبق دیں گے نہ یہ بچہ سبق یاد کر پائے گا نہ اسے چھٹی ملے گی۔ بچہ اللہ والا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے، جانتے ہو سبق یاد کر لیتا ہے۔ استاد حیران و پریشان، میں نے اس بچے کو اتنا سبق دیا تھا، اس بچے نے اتنا سبق کیسے یاد کر لیا؟ اللہ والا تھا، استاد نے کہا جا بیٹا تو نے سبق سنا دیا، تیری چھٹی ہو گئی، جا تو ماں کا دیدار کر لے، جا تو گھر کا دیدار کر لے۔ وہ بچہ جب گھر پہنچتا ہے، دروازے پر پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے ماں دروازہ کھول، آج تیرا لاڈلا آ گیا، آج تیرا محبوب آ گیا۔ ماں کی طرف سے یہ آواز آتی ہے بیٹا تو حافظ قرآن بن گیا۔ تو یہ کہنے لگتا ہے میں حافظ قرآن نہیں بنا۔ ماں کہنے لگتی ہے بیٹا تو عالم دین بن گیا۔ تو یہ کہنے لگتا ہے ماں میں عالم دین نہیں بنا۔ اس ماں کا جملہ یہ تھا میرا بیٹا تو وہ ہے جو قرآن کا حافظ بن کر کے آئے گا، میرا بیٹا تو وہ ہے جو عالم دین بن کر کے آئے گا۔ ماں نے تمنا کیا، ماں دروازہ نہیں کھول لگی ہے، بچہ دروازے کے باہر ہے، ماں دروازے کے اندر ہے، لیکن دروازہ کھولنا گوارا نہیں کر رہی ہے۔ جب اس بچے نے سوچا کہ میری ماں دروازہ نہیں کھول لگی ہے، میری ماں مجھ سے ناراض ہے، آج میں مدرسہ جاؤں گا، قرآن کریم کو میں حفظ کروں گا، عالم دین بنوں گا، پھر میں واپس گھر آؤں گا۔ وہی بچہ جب مدرسہ جاتا ہے، جانے کے بعد وہی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے۔ جب گھر واپس آتا ہے تو ماں سے کہنے لگتا ہے ماں دروازہ کھول، آج تیرا لاڈلا آ گیا، آج تیرا محبوب آ گیا۔ ماں دروازہ کھولتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے اور ماں کہنے لگتی ہے اب تو میرا بیٹا ہے، اس سے پہلے تو میرا بیٹا نہیں تھا۔ ماں اگر اچھی ہوگی سماج کے اندر بیداری آئے گی، ماں اچھی ہوگی گاؤں ترقی کرے گا، گاؤں ڈیولپ کرے گا۔ سب سے پہلے ماں کو اچھا بنانے میں پنڈت جی نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے بچے کو اچھا بنانے میں ماں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماں اچھی ہوگی سماج اچھا ہوگا، ماں اچھی نہیں ہوگی سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ کیسی ماں تھی آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ جب بچہ شکم میں تھا، جب پیدا ہوئے تو وہ جانتے ہیں ماں نے ہاتھ پکڑا، استاد کے گود میں بٹھایا، کہا استاد جی اس کو قرآن کی تعلیم دیجئے، قرآن کا شکشا دیجئے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، اس کو قرآن پڑھایا جائے گا، اس کو قرآن سکھایا جائے گا۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو۔ اس بیٹے سے وہ ننھے بچے سے استاد جی کہتے بیٹا تم پڑھو۔ جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے، جانتے ہیں 17 12 وہ سنا دیتا ہے اور حفظ سناتا ہے۔ استاد حیران و پریشان، تم نے کس مدرسے میں 17 12 کو تم نے حفظ کر لیا؟ کیا تم نے چکلا کے مدرسے میں حفظ کیا یا تم کیا بولتے ہیں موسیٰ پور کے مدرسے میں تم نے اس کو حفظ کر لیا؟ تم آخر تم نے 17 12 کیسے حفظ کر لیا؟ کہا یہ میری ماں سے پوچھئے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، اس کی ماں سے پوچھا گیا یہ تیرا ننھا سا بچہ ہے جسے کپڑا دھلنے کا سلیقہ معلوم نہیں، جسے چلنے پھرنے کا سلیقہ معلوم نہیں، جو صحیح سے کھانا کھا نہیں سکتا، لیکن انہوں نے 17 12 سنا دیا۔ کہا کہ یہ میری ماں سے پوچھئے، یہ میری ماں بتلائے گی۔ میرے قوم کے نوجوانوں سنو، اس کی ماں کو بلایا گیا، اس کی ماں سے پوچھا گیا کہ تیرا بیٹا 17 12 کا حافظ قرآن کیسے نکلا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ ماں کہنے لگتی ہے جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، جب میں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جب میں آٹا گوندتی تھی قرآن پڑھتی تھی، جب میں سوتی تھی قرآن پڑھتی تھی، جب میں جاگتی تھی قرآن پڑھتی تھی، جب میں راستہ چلتی تھی قرآن پڑھتی تھی۔ میں 17 12 کی حافظہ تھی، یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اور یہ بچہ میرے پیٹ میں سن کر کے 17 12 کا حافظ قرآن ہو گیا۔ اور آپ بھی تمنا کریں گے انشاءاللہ ہمارا بچہ بھی اچھا بنے گا۔ ہماری قوم کی مائیں اگر آپ سن رہی ہے تو سب سے پہلے سماج کو اچھا بنانے میں، گاؤں کو اچھا بنانے میں ماں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماں اچھی ہوگی تو بچہ اچھا ہوگا، ماں اچھی نہیں ہوگی بچہ کبھی اچھا نہیں بن سکتا۔ ماترمان پترمان، دوسرے نمبر پر ضرورت پڑتی ہے باپ کی ضرورت پڑتی ہے، باپ کی۔ باپ اچھے ہوں گے سماج اچھا ہوگا۔ لیکن آج کا باپ کا المیہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی وہ نگرانی نہیں کرتا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ رو رہا ہے تو اسے موبائل دے کر کے ہم چپ کرتے ہیں، یہ المیہ۔ اور تو اور بیٹی ریل بناتی ہے، ریل موبائل پر۔ قوم کے نوجوانوں سنو، کل قیامت کے دن کٹھڑے کے اندر کھڑا کر کے آپ سے پوچھا جائے گا، بیٹی ریل بناتی ہے موبائل پر بے پردگی کے ساتھ اور شیئر کرنے والا اس کا بھائی ہوتا ہے۔ قوم کے نوجوانوں بچو ان چیزوں سے۔ بیٹیاں موبائل کی زینت بن گئی ہے، اور آج کہتے ہیں کہ سمیہ نام کی لڑکی غیروں کی ہاتھ کی زینت بن گئی، رقیہ نام کی لڑکی غیروں کی ہاتھ کی زینت بن گئی، اور اسما نام کی لڑکی غیروں کی ہاتھ کی زینت بن گئی۔ یہ ہماری اور آپ کی کمزوری کی وجہ سے۔ قوم کے نوجوان، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جو مرد
اپنے بہو کی، اپنی بیٹی کی اور اپنی ماں کی نگرانی نہیں کرتا، بیٹی رات کے 1 بجے کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے اس پر تنقید نہیں کرتا، اور جانتے ہیں بیٹا بھی بات کر رہا ہے، باپ کو ہمت نہیں کہ بیٹے سے پوچھے بیٹا تم کہاں بات کر رہے ہو، آپ کو کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ماں کی، بہن کی، بیٹی کی عزت کا خیال نہیں رکھتا وہ دیوس ہے، دیوس، اور دیوس کل قیامت کے دن جنت میں جانا تو دور کی بات، دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ ماترمان پترمان، دوسرے نمبر پر سماج کو اچھا بنانے میں، ڈیولپ کرنے میں باپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ باپ اچھے ہوں گے انشاءاللہ ہمارے گاؤں کے اندر بیداری آئے گی، ہمارا گاؤں ترقی کرے گا، ہمارا مدرسہ ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ طے کرو، تمنا کرو، اگر بیٹیاں ریل بناتی ہے موبائل پر، بیٹیاں انسٹاگرام پر اگر اپنی فوٹو ڈالتی ہے، آپ اسے منع کرو بیٹی یہ غلط ہے، یہ آپ جو کر رہی ہو یہ تمہیں نہیں کرنا، یہ ہے قوم کیا المیہ۔ اور جانتے ہیں شادی بیواہ میں ہم تو یہ جائز سمجھ لیتے ہیں کہ پردہ ہے ہی نہیں، بیٹیاں سینے پہ دوپٹہ نہیں، بیٹیوں کے سر پر دوپٹہ نہیں، شادی میں جا رہی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر پردہ نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی آپ کو لینا پڑے گا، آپ ذمہ دار ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول۔ ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے گاؤں کا ذمہ دار ہے، اپنی بستی کا ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ پنڈت جی کہتے ہیں تیسرے نمبر پر جو ضرورت پڑتی ہے سماج کو اچھا بنانے میں، گاؤں کو اچھا بنانے میں، مدرسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مدرسہ اچھا ہوگا مدرسہ ترقی کرے گا۔ مدرسے جتنے بھی چل رہے ہیں لوگوں کی نگاہیں مدرسے پر ہے۔ دیکھیے مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، مولوی صاحب دیکھیے کہاں جا رہے ہیں، یہ ہماری نگاہیں مولویوں کے اوپر ہے۔ قوم کے نوجوانوں کبھی آپ نے سوچا جو شخص شراب پی رہا ہے اس پر ہم تنقید کریں، جو جوا کھیلتا ہے اس پر ہم تنقید کریں، جو شراب پیتا ہے، جو سود لیتا ہے، جو بیاج لیتا ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ اس پر تنقید کریں؟ یہ حافظ قرآن، عالم دین، یہ 24 گھنٹے مدرسے کے اندر رہ کر کے یہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مولوی آلو پیاز نہیں بیچ سکتے؟ بیچ سکتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ٹھیلا نہیں لگا سکتے؟ یہ ٹھیلا لگا سکتے ہیں، یہ تجارت کر سکتے ہیں، یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ یہ صرف مدرسے کے اندر اس لیے لگے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے، کوئی اور چیز کی وجہ سے یہاں نہیں لگا ہوا ہے۔ قرآن کی محبت۔ آؤ کبھی آ کر کے اس مدرسے کے اندر اس کمرے میں جا کر کے چیک کرو جس کمرے میں بچے رہتے ہیں۔ ہم 18 انچ کے گدے پہ سوتے ہیں، سردی کے موسم میں کبھی سردی نہ لگ جائے، لیکن یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین جب اپنے کمرے میں سوتے ہیں، بعض بچے مدرسے میں اتنے غریب ہوتے ہیں، قسم پروردگار عالم کی ہم لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر کمبل نہیں ہے تو کسی سے شکایت نہیں کرتا، اس کے کمرے میں جب جا کر کے چیک کرو گے تو نیچے سے سردی محسوس ہوگی۔ وہ گدے پہ سونے والوں، وہ 18 انچ کے گدے پہ سونے والوں، اور گرمی کے موسم میں اے سی لگانے والوں، آپ نے سوچا اس نے کتنی مشقتیں برداشت کی؟ جا کر کے چیک کرو، اس کے کمرے کو چیک کرو۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں باپ نے کہا بیٹا جا تمہیں تعلیم حاصل کرنا ہے، نہ پیسہ دیا نہ روپیہ دیا، وہ بچہ آتا ہے اور آ کر کے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ کسی سے شکایت نہیں کرتا، میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، میرے پاس چادر نہیں ہے، وہ کسی سے وہ شکایت نہیں کرتا، یہ صرف اس لیے کہ وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ حافظ قرآن عالم دین سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی محبت کی وجہ سے یہ مدرسے کے اندر ہے۔ جانتے ہیں کہ بچہ جب ماں اپنے بچے سے، کون ماں ایسی ہے جو اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی ہے؟ جب بچہ گھر میں ہوتا ہے نا، نمک اگر زیادہ ہو جائے سالن میں تو وہ فوراً کہتا ماں سالن اچھے نہیں لگ رہے، ماں فوراً آملیٹ کا انتظام کر دیتی ہے۔ جب دال گھر میں اچھے نہیں لگے تو وہ ماں سے کہنے لگتا ماں دال اچھی نہیں لگتی ہے، آپ گوشت کا انتظام کر دیجئے، ماں فوراً گوشت کا انتظام کر دیتی ہے۔ جب بچے گھر میں ہوا کرتا ہے، چاول اچھے نہیں لگے تو ماں اور دیگر کھانے کا انتظام کر دیتی ہے، لیکن جب سے یہ بچہ مدرسے میں آیا ہے، سالن اگر اچھا نہ لگے تو کسی سے شکایت نہیں کرتا۔ جب یہ بچہ مدرسے میں آیا ہے، دال اچھی نہ لگے کسی سے شکایت نہیں کرتا، یہ صرف اس لیے کہ یہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کو بھی قرآن سے محبت نصیب عطا فرمائے، قرآن والوں سے محبت نصیب عطا فرمائے۔ ماترمان پترمان چاریامان
تیسرے نمبر پر ضرورت پڑتی ہے سماج کو اچھا بنانے میں، ایک مکتب کی ضرورت پڑتی ہے، ایک مدرسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مکتب اچھا ہوگا، تعلیم اچھی ہوگی، انشاءاللہ ہمارا گاؤں بھی ڈیولپ کرے گا۔ اور یاد رکھیے، یہ حافظ قرآن عالم دین کے پیچھے پڑھنے سے آپ کو کچھ ملنے میں والا نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا، جس نے علماء کی برائی کی، جس نے علماء کی تذلیل کی، جس نے علماء کو برا بھلا کہا، ایک نسلیں نہیں، دو نسلیں نہیں، 3 نسلیں نہیں، بلکہ 10 ایسے خاندان گزر جائیں گے، نہ اس میں کوئی حافظ قرآن پیدا ہوگا، نہ کوئی عالم دین پیدا ہوگا، نہ کوئی مفتی پیدا ہوگا۔ اس لیے ان سے ہم اور آپ محبت کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتلائیں۔ انشاءاللہ اس مدرسے سے محبت کریں گے انشاءاللہ، اور آپ جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان سے محبت کریں گے، ان کا بھرپور تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، تیسرے نمبر پر ضرورت پڑتی ہے بچے کو اچھا بنانے میں، گاؤں کو اچھا بنانے میں ماں کی ضرورت پڑتی ہے، مدرسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور مدرسے میں جانتے ہیں بچیاں بھی پڑھتی ہیں۔ میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے اپنی بات کو میں مکمل کروں گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے۔ مولانا مختار صاحب، آپ کی توجہ ہو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کے لیے زینت ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں گھر کے لیے برکت ہوا کرتی ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں گھر میں پیدا ہو گئی ہے، میرے اوپر بوجھ ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہے، بیٹیاں رحمت لے کر کے آتی ہے اور رحمت لے کر کے جاتی ہے، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میرے اوپر میری بیٹی بوجھ محسوس ہو رہی ہے۔ آنند فانند اس نے اس کی شادی کرا دی، اور شادی ہونے کے بعد جانتے کیا ہوا؟ اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی۔ آج دیکھ لیجیے، چکلا ہو یا مگھیلی ہو یا ککر جان ہو یا کہیں بھی ہو، سمدھی سے انبن ہو جاتی ہے تو ہم بیٹی سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ اس باپ نے بھی ایسے کیا، سمدھی سے انبن ہو گئی، باپ نے بیٹی سے رشتہ توڑ لیا، اور اچانک اس کی طبیعت بگڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب جانچ کیا، کہا کہ اب آپ دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ کہا ڈاکٹر صاحب، میرے پاس بہت پیسے ہیں، میرے پاس بہت زمینیں ہیں، ساری زمینوں کو بیچ دوں گا، سارے پیسے آپ کو دے دوں گا، لیکن آپ میرے گردے کا انتظام کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا سننا چاہتے ہو؟ گردے کا وصول ہوا کرتا ہے، گردے کا ایک ضابطہ ہوا کرتا ہے، گردہ اپنے لوگوں کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کے لڑکے ہیں، اگر وہ گردہ دے دیا تو آپ زندگی اور موت سے جو لڑ رہے ہیں تو اور چند دن آپ زندگی جی سکتے ہیں۔ کہا ڈاکٹر صاحب، میرے 4 لڑکے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک لڑکا جو ہمیں دے ہی دے گا۔ 4 لڑکوں کو بلایا گیا، قوم کے نوجوانوں، جائیداد تقسیم کرنے کی باری آئی، بیٹوں کو جائیداد تقسیم کر دیا، بیٹی کو کچھ نہیں دیا۔ یاد رکھو، انشاءاللہ ہم بیٹوں کو بھی انشاءاللہ حصہ دیں گے تو بیٹیوں کو بھی حصہ دیں گے۔ اس شخص نے بیٹی کو حصہ نہیں دیا، بیٹی سے رشتہ توڑ لیا، 10 سال گزر گئے، دروازے پر قدم نہیں رکھا، لیکن بیٹے نے کیا کیا؟ چاروں بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا، میں زندگی اور موت سے لڑ رہا ہوں، مجھے گردے کی ضرورت ہے، تم مجھے گردہ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ ابو جان، اب آپ کی زندگی تو ختم ہو گئی ہے، میں اپنا گردہ دے کر کے اپنی زندگی کیوں خراب کروں؟ دوسرے لڑکے کو بلایا گیا، اس نے بھی کہا کہ میں یہ نہیں دے سکتا۔ تیسرے لڑکے کو بلایا گیا، اس نے بھی کہا کہ میں بھی نہیں دے سکتا۔ جو سب سے چھوٹا تھا، اس کو بھی بلا کر کے پوچھا گیا، بیٹا میں زندگی اور موت سے لڑ رہا ہوں، مجھے گردے کی ضرورت ہے، تم مجھے گردہ دے دو۔ اس نے بھی کہا کہ میں بھی گردہ نہیں دے سکتا۔ اس بیٹی تک یہ پیغام پہنچ جاتی ہے۔ جانتے ہیں، وہ بیٹی گود میں دودھ پلا رہی تھی اپنے بچے کو، جیسے سنتی ہے میرے بھائیوں نے میرے باپ کو گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میرے باپ کی طبیعت علیل ہے، اس وہ بچے جو فوراً وہی اپنے بچے کو اتارتی ہے گود سے اور دوڑتی ہاسپٹل پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگتی ہے، ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے فلاں نام کا کوئی مریض ہے۔ کہا مریض تو ہے، کہا اس کو گردے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ تم کون لگتی ہو جو تم اس کو گردہ دو گی؟ کہا کہ آپ میرا نام مت پوچھیے، میرا ایڈریس مت پوچھیے، فوراً میرا آپریشن کیجیے، میرے گردے کو نکالیے، اس کے گردے میں ڈال دیجیے۔ قوم کے نوجوانوں، اس کے گردے کو نکالا گیا، اس کے باپ کے گردے میں ڈالا گیا۔ جب یہ لڑکی شفا یاب ہوئی، جب گھر جانے لگی تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، اب تو تم اپنا نام بتا کر کے جاؤ، اپنا ایڈریس بتا کر کے جاؤ۔ تو وہ بیٹی یہ کہنے لگتی ہے کہ میں اپنا ایڈریس نہیں بتلا سکتی، میں اپنا نام نہیں بتلا سکتی، اتنا میں ضرور کر سکتی ہوں، ایک کاغذ قلم دیجیے، اس پر میں کچھ لکھوں گی اور امانت کے طور پر آپ اس کو رکھ دیجیے گا۔ اگر وہ مریض میرے بارے میں کچھ پوچھے تو آپ یہ کاغذ نکال کر کے دے دیجیے گا، اگر نہیں پوچھے تو آپ نکال کر کے مت دیجیے گا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہے، بیٹیاں گھر کے لیے زینت ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ جب شفا یاب ہوا اس کا باپ ڈاکٹر صاحب کے کیبن میں پہنچ کر کے کہنے لگتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے گردے کا انتظام کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا جملہ یہ تھا، شکریہ اگر ادا کرنا ہو اس بیٹی کا کرو جو تمہیں گردہ دے کر کے گئی ہے۔
کہا کہ میری ایک بیٹی تھی، میں نے رشتہ توڑ لیا، 10 سال گزر گئے، میں نے اس بیٹی کے دروازے پر قدم نہیں رکھا۔ قوم کے نوجوانوں، جب ڈاکٹر صاحب نے خط نکال کر کے دیا، وہ زمین پر بیٹھ گئے، رونے لگے، چلانے لگے۔ کہا ڈاکٹر صاحب نے کیا بات ہے کس میں لکھی ہوئی ہے جو آپ اتنا رو رہے ہیں؟ ابھی تو آپ کا گردہ لگا ہے۔ کہا ڈاکٹر صاحب میں کیوں نہ رو، جس بیٹی سے میں نے 10 سال تک رشتہ توڑ لیا وہ بیٹی آج گردہ دے کر کے گئی ہے۔ کہا خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا خط میں یہ لکھا ہے کہ ابو جان میں نے آپ کو گردہ ضرور دیا ہے، آپ پر احسان نہیں کیا ہے۔ ابو جان مجھے آپ نے 18 سال تک پوسا پالا بڑا کیا، یہ احسان کم ہے۔ ابو جان میں آپ کو گردہ دے کر کے ضرور جا رہی ہوں، آپ پر کوئی احسان کر کے نہیں جا رہی ہوں۔ ابو جان کیا وجہ بنی آپ میرے گھر پر نہیں آتے ہیں؟ لیکن آپ کی بیٹی، کبھی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی بیٹی آپ سے پیار نہیں کرتی ہے۔ آپ کی بیٹی جیسے پہلے پیار کرتی ہے اب بھی پیار کرتی ہے اور کل قیامت تک پیار کرتی رہے گی۔ اللہ، اس خط میں یہ لکھا تھا ابو جان جب عید کا موسم آتا ہے لوگ چاند دیکھنے کے لیے چھت پر جاتے ہیں، آپ کی بیٹی چھت پر نہیں بلکہ دروازے پر کھڑی ہو کر کے آپ کا انتظار کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس عید میں میرے والد محترم میرے لیے کچھ ہدیہ تحفے لے کر کے آئیں گے۔ انشاءاللہ طے کرو، اگر ہم بیٹیوں کو حصہ دیں گے، بیٹے کو اگر حصہ دیں گے تو ہم بیٹیوں کو بھی حصہ دیں گے انشاءاللہ۔ مصیبت میں یہ بیٹیاں ہی کام آتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹیوں کو بھی آپ شکشا دیں، بیٹیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمان دیا۔ نراشن سواجن نواجن نچھیدیویر پرسن سننیری مہرتن درگا وستوا سدھانوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بیٹیوں کو سمان ملا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ماؤں کو جینے کا سلیقہ ملا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمیں اور آپ کو جینے کا سلیقہ ملا۔ محمد رسول اللہ اگر نہیں آتے تو ہم صحیح سے نہیں جی پاتی اس دنیا کے اندر۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو بھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتلائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حضرت بلال حبشی نے ایک باندی کو قید کر کے لا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، کہا محمد رسول اللہ اس کا کیا کیا جائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ لو بلال میری نبوت والی چادر اس کے سر پر ڈال دو۔ حضرت بلال کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو یہودی ہے، یہ تو عیسائی ہے، اس کے سر پر میں کیوں دوپٹہ ڈالوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال سننا چاہتے ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی یہودی کی ہو، بیٹی عیسائی کی ہو، بیٹی مسلم کی ہو، بیٹی غیر مسلم کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اے بلال اگر آج تو اس کے سر پر دوپٹہ ڈالے گا اور کل قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ انشاءاللہ بیٹوں سے زیادہ ہم بیٹی سے محبت کریں گے۔ یہ بیٹیاں مصیبت میں کام آتی ہے اور ان کو شکشا دیں گے، تعلیم دیں گے۔ کتنے لوگ ہاتھ کا کے بتلائیں جوان ساتھی، بیٹیوں کو سمان دیجئے۔ اور میری مائیں میری بہنیں اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے آپ بھی اس پیغام کو لے کر کے جائیے۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے اور جانتے ہیں بیٹی اگر اچھی ہوگی تو اس کو انشاءاللہ اس کا شوہر بھی اچھا ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، آپ گلی میں گشت لگا رہے تھے، گشت لگاتے تھک گئے، دیوار میں لگ کر کے بیٹھ گئے اور جانتے ہیں جس دیوار سے لگ کر کے بیٹھے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی دیوار کے گھر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ آواز یہ تھی بیٹی جلدی اٹھو، جا کر کے دودھ میں پانی ملاؤ، بیٹی اگر اچھی ہوگی تو سماج اچھا ہوگا۔ جانتے آواز کیا آ رہی تھی؟ ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے بیٹی جلدی سے اٹھو، جا کر کے دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی یہ کہہ رہی تھی امی جان میں دودھ میں پانی ہرگز نہیں ملا سکتی۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اعلان ہو چکا ہے، منادی یہ پکار چکا ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے تو ماں کہنے لگتی ہے بیٹی حضرت عمر فاروق دیکھنے کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں یہاں پہ، جلدی جا کر کے دودھ میں پانی ملاؤ۔ تو بیٹی کا جملہ یہ تھا، بیٹی کہنے لگتی ہے کیا میں اس کے سامنے اس کی اطاعت کروں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی اطاعت نہ کروں؟ حضرت عمر فاروق سن رہے تھے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے اسلم اس گھر پر نشان لگا دو اور صبح تمہیں یہاں آنا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے صبح حضرت اسلم کو بھیجا، کہا جاؤ اس گھر کا جائزہ لو جس گھر سے یہ آواز آ رہی تھی، جو بیٹی تھی یہ کہہ رہی تھی میں دودھ میں پانی ہرگز نہیں ملا سکتی۔ جاتے ہیں جائزہ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس گھر میں کون کون رہتی ہے؟ کہا ایک اس کی ماں ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے جو کنواری ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جاؤ اس کے پاس، میرے بیٹے کی طرف سے رشتہ لے کر کے، نکاح کا پیغام لے کر کے۔ اس نے جیسے رشتہ لے کر کے گیا، حیران و پریشان ہو گئی کہ عمر فاروق
اپنے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ، ان کو بلا کر کے اپنے بیٹے کو بلایا. 3 لڑکے، سب سے پہلا جو لڑکا تھا حضرت عبداللہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نکاح کرو گے؟ کہا نہیں، میرے پاس بیوی ہے، میں نکاح نہیں کر سکتا. دوسرے لڑکے کو جو اس کا نام عبد الرحمن تھا، اس سے پوچھا گیا حضرت عبد الرحمن سے، اس نے بھی کہا کہ میرے پاس بیوی ہے، میں بھی نکاح نہیں کر سکتا. حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا کہ ابا مجھے ضرورت ہے، آپ میرا نکاح کر دو. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کا نکاح، حضرت عاصم کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ کیا جو یہ کہہ رہی تھی کہ میں پانی میں دودھ ہرگز نہیں ملا سکتا. میری قوم کی میری ماں، میری بیٹیوں، اگر آپ اچھی ہوگی تو آپ کا شوہر بھی اچھا ملے گا. جانتے تاریخ کے اندر لکھا ہے اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس بیٹی سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس بیٹی کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اگر ہماری بیٹی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا سماج اچھا ہوگا. انشاءاللہ ہم بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے. ہاتھ اٹھا کے بتلائیں انشاءاللہ، دیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات آپ لے جاؤ، میں آخری پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں. ہمارے مہمان کرام بہت ہیں، ان کی فہرست طویل ہے، میں تو آپ کے علاقے کا ہوں، انشاءاللہ میں مختصر کرتا ہوں. ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ ما بھارتا بھارتن دیوشنما سوسا رمرتو سوسا سوسا رمرتو سوسا. جب کوئی بھائی سے ملے تو محبت سے ملے، اگر کوئی پڑوسی سے ملے تو محبت سے ملے. اگر آپ مودت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نہیں ملیں گے تو نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یہ مسلم سماج، مسلم قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آج ہم اپنے سینے کے اندر کینہ پالتے ہیں، اپنے سینے کے اندر بغض پالتے ہیں. اگر کوئی مسلمان کا بیٹا، اگر کوئی پڑوسی ترقی کرتا ہے تو ہمیں حسد یہ ہوتی ہے، فلاں کا بیٹا ترقی کیوں کرے، فلاں کا بیٹا آگے کیوں بڑھے. نوجوان ساتھی بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جو حسد کرتا ہے، جو کینہ رکھتا ہے دل کے اندر، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں. استاد کلاس روم میں گئے اور جانے کے بعد استاد نے بلیک بورڈ پر ایک لکیر کھینچ دی. بچے کو کہا، میرے طلبہ، میرے اسٹوڈنٹ، آج میں تم سے ایک اہم سوال کرتا ہوں. کہا استاد جی سوال کیجئے، ہم لوگ جواب دے دیں گے. کہا کہ یہ لکیر میں نے کھینچ دی ہے بلیک بورڈ پر، اس کو تمہیں چھونا بھی نہیں ہے اور اس کو تمہیں مٹانا بھی نہیں ہے اور اسے تمہیں بڑا کرنا ہے. اور بچہ، طلبہ سب حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر اس کو بڑا کیسے کیا جائے. بچے نے معذرت چالی کہ استاد جی اب ہم لوگوں سے نہیں ہو پائے گا، ہم لوگ اب نہیں کر پائیں گے اس سوال کا حل. استاد نے پھر اس کے نیچے ایک لمبی لکیر کھینچ دی. استاد نے کہا بیٹا میں تمہیں یہ سمجھانے کے لیے لکیر کھینچا ہوں کہ دنیا میں تم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو، دنیا میں اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی وجہ سے تم آگے بڑھو گے، کسی کو مٹا کر کے تم آگے نہیں بڑھ سکتے. انشاءاللہ ہم بھی اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ما بھارتا بھارتن دیوشنما سوسا رمرتو سوسا. اگر ہم محبت اور مودت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی ترقی ہوگی، ہمارا مدرسہ بھی ترقی کرے گا، ہمارا سماج بھی ترقی کرے گا. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. سناتن دھرمم پنچم ویستو ایکم برہم دیتیہ ناستینے ناستیہ کنچن دیتیہ ویستو ششٹانگ کرتک تیتیہ ویستو دانم وچتا چترویستو ارتدھاری پنچم ویستو ترتیاترا کرتک گنگا جلے بھوشیتے گنگا جلے بھوشیتے. اور ایک پیغام لے کر کے جائیے کہ جب تک اس دھرتی پر رہیں گے انشاءاللہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ کریں گے. ہاتھ اٹھا کے بتلائیے. اچھا یہ بتلائیے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اس دھرتی پر عبادت کے لائق نہیں. کوئی ہے؟ عبادت اگر کی جائے گی اللہ کی اور ایشور کی عبادت کی جائے گی. ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں میں یہی لکھا سناتن دھرمم پنچم ویستو. سناتن دھرم کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایکم برہما دیتیہ ناستینے ناستیہ کنچن. برہما ایک ہے، ایشور ایک ہے، اسی کی بھکتی کرو. اب دوسری چیز پڑھتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا پڑھنا، نماز قائم کرنا، نماز کی حفاظت کرنا. رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ ابھی سے تیار ہو جائیں اور ابھی سے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بھائی کہتے ہیں دیتیہ ویستو ششٹانگ کرتک. دوسری چیز ششٹانگ کرنا. ششٹانگ کہا کس کو جاتا ہے؟ نماز ہی کو اصل میں ششٹانگ کہا جاتا ہے. دیتیہ ویستو ہم پڑھتے ہیں تیسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃِ، زکات دینا.
اور ہمارے ہندو بھائی پڑھتے ہیں تیتیے وستو دانم نچتا، تیسری چیز لوگوں کو دان کرنا، لوگوں کو بانٹنا۔ چوتھی چیز پڑھتے ہیں کیا؟ وہ سومی رمضان، ابھی رمضان ہمارے سامنے ہے اور ہمیں روزہ رکھنا ہے، رکھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ بہانہ ڈھونڈتے رمضان آتے ہی شوگر کا پیشنٹ بن جاتے ہیں، کچھ لوگ رمضان آتے ہی کہتے ہیں میں ہارٹ کا شکار ہو چکا ہوں، اب میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی، ڈاکٹر کا یہ ریسرچ ہے، روزہ رکھنے سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے۔ روزہ رکھنے سے کیا ہوتے ہیں؟ لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، وہ بیمار نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ ہم شوگر کے بھی حالت میں ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، ڈائبٹیز کی حالت میں بھی ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے بتلائیں انشاءاللہ۔ ہم چوتھی چیز پڑھتے ہیں روزہ رکھنا، ہمارے ہندو بھائی پڑھتے ہیں چترویستو ورت دھاری، چوتھی چیز بھوکا رہنا، اپاس رہنا۔ اپاس رہنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی روزہ رکھنا۔ ہم پانچویں چیز پڑھتے ہیں وہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ کے اوپر حج ہے، حج۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کے پاس مال و دولت تو ہے لیکن حج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑھاپا آئے گا تب حج کریں گے، جب ہڈیاں کمزور ہو جائے گی تب حج کریں گے۔ نہیں نوجوان ساتھیوں بزرگوں، جوانی کی حالت میں حج کرنا ہے۔ آخری چیز کیا ہے؟ اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے آخری چیز یہ ہے وہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ہمارے ہندو بھائی کی کتابوں لکھا پنچم ویستو تیرتھ یاترا کرتک، گنگا جلے بھوشیتے، ایسی جگہ کا یاترا کرنا، ایسی جگہ کا سفر کرنا جہاں گنگا جل موجود ہو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں روایت تو باقی رہ گئی، یہ لوگ مطلب بھول گئے۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنی پیشانی کو جھکائیں گے ایک اللہ کے سامنے جھکائیں گے، اگر ہم کسی کے سامنے اپنے سر کو ٹیکیں گے تو صرف ایک اللہ کے سامنے سر کو ٹیکیں گے، اس کے علاوہ کسی غیر اللہ کو ہم خدا نہیں مانیں گے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بدلا ہے کتنے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ اور جوان ساتھیوں بزرگوں، آخری پیغام میں دے کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ پتی پتر ماتا بھوتو سمنا جیا پتی مدھرتی واچن ونتو شانتی وامو شانتی وامو۔ اگر آپ سکون چاہتے ہو، اگر آپ اطمینان چاہتے ہو، یہاں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، انشاءاللہ آج یہ طے کرو کہ ہم ماں باپ کے ساتھ رہیں گے اور ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور ہم ماں کی بھی خدمت کریں گے، باپ کی بھی خدمت کریں گے۔ لوگ آج ہوتا کیا ہے، ماں کی خدمت کرتے ہیں، اگر گاڑی نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، اگر آج کچھ ترقی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، اگر باپ پانی مانگتا ہے تو باپ کو پانی پلانے تک ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن سنو میرے قوم کے نوجوانوں، میرے قوم کے میرے نونہالوں، سنو، باپ کیا ہوتا ہے؟ باپ وہ ہوتا ہے، باپ وہ ہوتا ہے جب ماں چھت کے سائے میں ہوتی تھی تو مزدوری کرنے باپ جایا کرتا تھا، جب ماں چھت کے سائے میں ہوتی تھی تو سردی کے موسم میں سائیکل چلا کر کے آپ کے فیس کا انتظام کرنے کے لیے آپ کا باپ جایا کرتا تھا۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کی ماں چھت کے سائے میں ہوتی تھی تو بارش میں بھیگتے ہوئے مزدوری کرنے باپ جایا کرتا تھا۔ اس لیے ہم باپ کی بھی خدمت کریں گے۔ آج باپ کو لوگ اپنے پاؤں سے مار کر کے بھگا دیتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ باپ کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے، کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد شکایت کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرا بیٹا میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ کس نے کہا؟ ایک باپ اس کے بیٹے نے باپ کی بھی شکایت کر دی۔ کس سے شکایت کر دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے شکایت پہنچتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کے باپ کو بلا کر کے لاؤ۔ اس کے باپ کو بلانے کے لیے سے گیا، اس کے باپ کے پاس یہ خبر تھی کہ آپ کی شکایت آپ کے بیٹی نے کر دی ہے۔ کہا کیا شکایت کی ہے؟ کہا میرا مال خرچ کر دیتا ہے میری اجازت کے بغیر۔ کہا کہ اس کو بلا کر کے لاؤ۔ وہ دل ہی دل میں شعر پڑھنے لگے اور اپنی زبان پر ادا نہیں کیا تھا۔ اللہ نے اس بات کو بھی سن لیا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ اس کے شکایت کو بعد میں سننے کے لیے کہنا، پہلے میری شکایت کو سنے۔ جبرائیل امین آئے، آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت آپ بعد میں سنیے گا، پہلے اس کے وہ شعر سنیے جو دل ہی دل میں پڑھ رہا تھا۔ کہا وہ شعر سناؤ۔ کہا کہ شعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پڑھ رہا تھا، میں نے زبان پر ادا نہیں کیا۔ میں شعر یہ پڑھ رہا تھا کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا
تو اس دن سے میں اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. جب یہ لڑکا پیدا ہوا میں اس کے لیے جینا شروع کر دیا. اس کو راحت پہنچانے کے خاطر میں نے لاکھوں مصیبتوں کو برداشت کیا. اس کو خوش رکھنے کے لیے میں نے کروڑوں دکھ کے چکی میں پیسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے میری شکایت آپ کے پاس کر دی. کمایا تو میں نے اس کے لیے کمایا, بچایا تو اس کے لیے بچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میری شکایت کر دی. میں یہ سوچ رہا تھا میرا بیٹا جوان ہوگا, طاقت ہوگی اس کی جسم میں, وہ میرے لیے بڑھاپے کا سہارا ہوگا, میرے لیے وہ لاٹھی بنے گا. لیکن اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ میں اس کا باپ نہیں, میں اس کا نوکر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گریبان کو پکڑا اور گریبان کو پکڑنے کے بعد کہا, سن تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, تیرا کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ماں کی بھی خدمت کریں گے, باپ کی بھی خدمت کریں گے. ہاتھ اٹھا کے بتلائیں انشاءاللہ. سعودی عرب کا نام آپ نے سنا ہے؟ سعودی عرب کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ چائنا کا نام سنا ہے آپ نے؟ چائنا میں واقعہ پیش آیا. ماں دیوار میں دبنے کے بعد ماں کو نکالا گیا تو ماں بھی زندہ نکلتی ہے, بچہ بھی زندہ نکلتا ہے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. میڈیا والے نے پوچھا تم زندہ نکلے, یہ تو مجھے پتا ہے, لیکن تمہارا معصوم بچہ کیسے زندہ نکلا؟ تو ماں کہنے لگتی ہے, سننا چاہتے ہو, جب یہ بچہ دیوار میں دبا تو میں اس کو دودھ پلاتی رہی. جب میرا دودھ خشک ہو گیا تو میں نے ہاتھ کی ایک انگلی کو چبایا, ہاتھ کی دوسری انگلی کو چبایا, ہاتھ کی تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, 10 کی 10 انگلی کو میں نے زخمی کر دیا. میں نے اپنے لخت جگر کو خون جگر پلا کر کے زندہ رکھا. ماں باپ اگر زندہ ہے تو ہم انشاءاللہ سب سے طاقتور انسان ہیں. باپ نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا, پوچھا بیٹا دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ تو باپ نے جیسے پوچھا بیٹا دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے, اس نے کہا کہ سب سے طاقتور انسان میں ہوں. پھر باپ نے پوچھا بیٹا دنیا کا سب سے کمزور انسان کون ہے, تو اس نے کہا کہ میں. باپ جو ہے بیٹے کے سر پر سے ہاتھ نیچے رکھا, پوچھا تو اس نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے کمزور انسان میں ہوں. باپ نے پوچھا بیٹا جب میں نے تیرے سر پر ہاتھ رکھا تھا تو اس سے پوچھا دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے, تم نے کہا میں ایسا, تم نے کیوں کہا؟ کہا کہ جب ماں باپ کا سایہ سر پر ہوتا ہے انسان سب سے کامیاب انسان بن جاتا ہے, لیکن جب ماں باپ کا سایہ سر پر سے نیچے آ جاتا ہے تو انسان سب سے کمزور انسان بن جاتا ہے. انشاءاللہ ہم ماں کی بھی خدمت کریں گے, باپ کی بھی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتلائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چمن میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے, رہی زندگی انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے. وآخر الدعوہ الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ, ماشاءاللہ. خیر. دعا کی ضرورت